گھر اور معاش محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ یہ الحمدللہ ہر اتوار کو صبح 11 بجے آتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مبلغین ہوتے ہیں، تو آج بھی ہم ایک ٹاپک لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، اور ہر ٹاپک اہم ہوتا ہے، ہر ٹاپک کے پیچھے پوری ایک تربیت ہوتی ہے، پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے یہ۔ تو آج بھی جو ہمارا پروگرام کا ڈیوریشن ہے گھر اور معاشرے کا، اس میں جو ہم ٹاپک لائے ہیں وہ ہے گھر اور معاشرے میں زبان کا استعمال۔ زبان کا استعمال تو ہوتا ہی ہوتا ہے، زبان تو چلتی ہی چلتی ہے، اور زبان کا درست استعمال کیسے کریں، اس زبان سے بے احتیاطیاں جو ہوتی ہے، لوگوں کے دل دکھ جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، حرام اور ناجائز کام ہو جاتے ہیں، ان سے کیسے بچا جائے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے پیارے پیارے مبلغین بھی ہوں گے، مبلغین کا تعارف بھی کروائیں گے، ہم آگے بھی لے کر چلیں گے اس پروگرام کو۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہی زبان یہ کسی کے دل میں اتر جاتی ہے، اور یہی زبان کسی کے دل سے اتر جاتی ہے، یعنی دل سے اتار دیتی ہے۔ یہی زبان کسی کا دل جیت سکتی ہے، یہی زبان کسی کا دل توڑ سکتی ہے، یہی زبان آپ کو اچھا بنا سکتی ہے، یہی زبان آپ کو برا بنا سکتی ہے۔ یہی زبان اگر اچھی چلے تو مقصد لوگ آپ سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں، اور یہی زبان اگر ٹیڑھی چلے تو آپ کی شامت بھی آ سکتی ہے، مقصد لوگوں سے لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، مار پٹائی بھی ہو سکتی ہے، گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو زبان کا استعمال کیسے کریں، یہ آج ہم اس پروگرام میں جو ہے وہ سنیں گے، سمجھیں گے۔ تو درود پاک کی فضیلت بھی ہوگی، ہم آگے پروگرام بھی لے کر چلیں گے، لیکن سب سے پہلے میں اپنے پیارے پیارے مبلغین کا تعارف بھی کرواؤں کہ زبان کا استعمال۔ تو جب زبان اور آنکھوں کی حفاظت کی بات آتی ہے تو شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت کے بہت پیارے مدنی پھول اور تربیت، اور جب ان کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر نیک اعمال، اور جب نیک اعمال کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر حاجی زمزم عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد، کیونکہ یہ تاجدار مدنی انعامات امیر اہل سنت نے ان کو فرمایا۔ اور جو زمزم بھائی کا ذکر آتا ہے، نیک اعمال یا مدنی انعامات کا ذکر آتا ہے، تو اس وقت ہمارے رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری، یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی موجود ہیں، اور اس شعبے کے ہمارے ذمہ دار بھی ہیں، ہمارے نگران بھی ہیں۔ اور واقعی میں اپنی دل کی کیفیت بتاؤں کہ میں فضیل بھائی کو دیکھتا ہوں تو مجھے زمزم بھائی یاد آتے ہیں، یہ زمزم بھائی کی یادگار ہیں۔ زمزم بھائی کی زندگی ہی میں یہ زمزم بھائی کے ساتھ مل کر ماشاءاللہ کام کیا، کام کو سنبھالا، اور یوں تنظیمی طور پر بھی ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی اپنا آلٹرنیٹ بنائے، تو زمزم بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حیاتی ہی میں فضیل بھائی کو اپنی صحبت سے ایسا نوازا کہ جب زمزم بھائی بیمار ہوئے تو فضیل بھائی نے یہ مدنی انعامات سنبھال لیے۔ تو زمزم بھائی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو فضیل بھائی نے جو ہے وہ فوراً یہ شعبے کو سنبھال لیا، رکن شورا بن گئے، اور اللہ کی رحمت سے یہ شعبہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، اس میں آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت۔ تو فضیل بھائی آپ کو مرحبا کہتے ہیں پروگرام میں، جزاک اللہ۔ اور صاحب یاد آتے ہیں تو زمزم بھائی یاد آتے ہیں، زمزم بھائی یاد آتے ہیں تو کیفیت سی بن جاتی ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ راشد نور عطاری مدنی، ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور بہت پیارے ہمارے مبلغ ہیں، اور ماشاءاللہ جب یہ بیٹھتے ہیں بولتے ہیں تو علم کے خزانے لٹاتے ہیں۔ اللہ ان کو برکت دے، نظر بد سے بچائے۔ تو یہ ہمارے پیارے پیارے دو مبلغین، رکن شورا بھی ساتھ ہیں، مدنی اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اسٹارٹ میں پہلے میں ایک درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں، پھر اپنے پیارے پیارے مبلغین کی طرف بھی چلیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے، اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر تھے، معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے، اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ کریم آپ پر رحم فرمائے،
آپ کون ہیں؟ فرمایا تیرے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، زبان کی احتیاط اور زبان کا استعمال، کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، تو یہ ہم انشاءاللہ فضیل بھائی سے پوچھیں گے کہ کیسے تولا جائے، کیسے بولا جائے، کیونکہ تولنا اور بولنا، تو بولنا فوراً ہوتا ہے اور جو ہے وہ کیسے مقصد جو ہے اس کو تولا جائے، وہ کیا پیمانہ ہے۔ میں ایک بات عرض کروں اسٹارٹ میں ایک اور چیز، کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عظمت میں لوگوں نے عرض کیا کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے جنت ملے۔ ارشاد فرمایا کبھی بولو مت۔ عرض کی یہ تو نہیں ہو سکتا، تو فرمایا اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ مت نکالو۔ اچھی بات، تو جب بھی بات کریں اچھی کریں، پیار سے کریں، نرمی سے کریں، مٹھاس سے کریں۔ اللہ کرے ہمیں میٹھے بول نصیب ہو جائیں۔ ہماری طنز کی عادت، تنقید کی عادت اور ایک ہوتی ہے، ہاں حضرت آپ کب لفٹ کرائیں گے، آپ بڑے آدمی ہو گئے ہیں، ہماری کہاں سنیں گے، ہمارا فون نہیں اٹھایا، شکوے شکایات۔ یاد رکھیے ایسے لوگ دل میں نہیں اترتے، دل سے اتر جاتے ہیں۔ لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار یہ کیا مصیبت آ گئی۔ تو اپنے انداز کو میٹھا رکھیے، نرم رکھیے، شفقت والا رکھیے۔ تو فضیل بھائی، لبیک، گھر اور معاشرے میں زبان کا استعمال کیا کریں؟ اچھا، زبان جیسے یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے۔ اللہ پاک نے بے شمار ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، زندگی کی نعمت عطا کی ہے، تو ایمان کی نعمت عطا کی ہے۔ یعنی اللہ پاک کی نعمتیں اتنی ہیں کہ دنیا بھر میں پانی کے قطرے کم ہے، رب کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ ریت کے ذرے کم ہیں، رب کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ درختوں کے پتے کم ہیں، رب کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ انہی میں ایک نعمت زبان بھی ہے۔ اب جو گونگا ہے، جس کی زبان نہیں ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، معاشرے میں رہنے میں کتنی آزمائش ہوتی ہے، کون اس کو منہ لگاتا ہے، کون اس کو بلاتا ہے۔ ان کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، یہ ان تک ہی محدود ہوتے ہیں، اس سے باہر یہ نہیں نکل سکتے۔ تو زبان اللہ پاک نے بہت بڑی ہمیں نعمت دی ہے۔ اچھا، یہ وہ نعمت ہے، دیگر جو نعمت ہے نا، آنکھ نعمت ہے تو اس کی ایک رینج ہے، آنکھ ایک جگہ تک دیکھ سکتی ہے۔ کان نعمت ہے تو یہ سن سکتے ہیں، صحیح نا، سننا اس کا ہے۔ ہاتھ ہے تو اس کی بھی ایک حد ہے، صحیح۔ پاؤں ہے تو اس کی بھی ایک وہ ہے، وجود ہے پورا تو اس کی کوئی نہ کوئی ایک رینج ہوتی ہے، ایک ہے۔ لیکن زبان وہ ہے کہ اگر اس کا درست استعمال کیا جائے تو اللہ پاک کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور وہ چیزیں ملتی ہے جو بندہ جس کی انتہا ہے، اس نے فوائد کی انتہا مل جاتی ہے زبان سے۔ یعنی کہ دل کی تصدیق کے ساتھ وہ زبان سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے نا، جو تو ایک تسبیح میزان کو بھر دیتی ہے۔ کیا بات! اب میزان اتنا بڑا ہے کہ اس میں جو ہے وہ زمین و آسمان آ سکتے ہیں، تو ایک تسبیح سبحان اللہ یہ میزان کو بھر دیتی ہے۔ کتنی مطلب سبحان اللہ آدمی کہتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کا جو ڈسٹینس ہے یہ 500 برس کی راہ ہے۔ ایک تسبیح سبحان اللہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتی ہے۔ ایک تحمید حمد الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو یہ زبان کا درست استعمال کیا جائے۔ اب کلی درود شریف پڑھتا ہے صلی اللہ علی محمد، تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درود پاک 2 جہاں کے لیے کافی ہے۔ واہ! امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک درود پاک پڑھ کر اپنا مرحوم جو جس کا انتقال ہوا اس کو اصال ثواب کر دو، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ چند سیکنڈ کی بات ہے درود پاک پڑھنا۔ تو زبان کے درست استعمال کے فوائد کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور یہی وہ زبان ہے کہ جس کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو اس کے نقصانات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ ایک جملہ کہتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہوتا ہے، اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات وہی بندہ ایک جملہ کہتا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ جہنم کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو زبان کا استعمال کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہی زبان دل میں اتار دیتی ہے، اور یہی زبان جو ہے وہ دل سے اتر جاتا ہے بندہ، یا تو دل میں اتر جائے گا۔ یہی زبان بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ایک جملہ بعض اوقات بندہ ایسا بول دیتا ہے کہ جس کی بھرپائی پھر زندگی بھر نہیں ہو جاتی ہے۔ طلاق بھی تو اسی زبان سے ہوتی ہے۔ جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر وہ 1 2 3 کر دیتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے پھر زندگی بھر وہ پریشان رہتا ہے، اور اس کی
उस एक वो चंद सेकंड की जो वो बात होती है, इसकी भरपाई जिंदगी भर नहीं हो सकती। बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, बहुत अच्छा इससे नफा मिल रहा है, कोई बात हुई थोड़ी सी वो हुई और कुछ बोल दिया, वो बंदा टूट गया, अब बंदा परेशान हो रहा है। यार ये तो वो था कि घर के खर्चे भी निकल जाते थे, बीसियां भी भर लेता था, इसके अलावा इतना मैं जमा कर लेता था। थोड़े जज्बात में आकर मैं अगर ये जुमला ना बोलता, वहां मैं खामोश हो जाता, अपनी जबान पर कंट्रोल कर लेता, तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती। तो बाज़ बातें ऐसी होती है कि जिंदगी भर जो है फिर उसकी भरपाई हो नहीं पाती। सही फरमा रहे हैं। अब जैसा फरमा रहे हैं ना कि ये जो पैमाना तलाक का बताया, कारोबारी नुकसान का बताया, दिलों में नफरतें, तो ये तोलने का मयार यही होगा राशिद नूर भाई। ये वाकई जुमला तो बहुत मशहूर है कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन वो तोलने में टाइम तो क्या लगता होगा, लेकिन वो उस तरफ तवज्जो नहीं जाती। कहते हैं ना कि बोल कर पछताता है बंदा, तो कैसे कंट्रोल कैसे करें, ये नहीं होती ज़बान कंट्रोल। उसकी एक सूरत हाल तो ये होती है कि जब आदमी बोलने से पहले सोचने की आदत बनाए। सुभान अल्लाह। तोलने का मतलब यही होता है कि आप जो बोलना चाहते हैं तो पहले कुछ सोच लो सही। कि आप क्या बोल रहे हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात की तरफ, यानी जिसको हम ये कहते हैं कि पहले तोलो बाद में बोलो, अगर इसको देखा जाए तो ये जुमला इसी हदीस पाक से एक मफहूमन लिया गया कि जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात करे या खामोश रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यानी या आप जबान से अच्छी बात मुंह से निकालें, अच्छी बात बोलें, या फिर आप खामोश रहें। और अच्छी बात बोलने के लिए आपको अच्छाई का इल्म होना भी जरूरी है। बाद वक़्त क्या होता है कि जब इंसान गुस्से में आता है, जज्बात में आता है और या परेशान हो जाता है, तो उस वक्त इंसान सोचने समझने की सलाहियत से गोया महरूम हो जाता है। और ये जो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम होता है ना, उसकी वजह ये होती है कि उसकी प्रैक्टिस नहीं होती ऐसे मामलात में खुद पर कंट्रोल करने की। और ये प्रैक्टिस होती है कि जो समझदार लोग होते हैं, जो कम बोलने वाले अफराद होते हैं, उनके पास बैठकर, अब जो कुफले मदीना लगाने वाले हैं, जो कम बोलने वाले लोग होते हैं, तो अगर आप उनके पास बैठते रहते हैं तो फिर आपको भी ज़बान की बेहतियातियों के बारे में पता चलता है, आपको अच्छा बोलने के फ़वाइद पर आपकी नज़र जाती है। जैसे रुकन शूरा ने कितनी खूबसूरत जो तमहीदी गुफ्तगू इरशाद फरमाई कि जब आप बोलते हैं तो बोलने की वजह से आप ये कोई अच्छा लफ्ज बोलते हैं तो अच्छा लफ्ज बोलने की वजह से बाज़ औक़ात सिद्दीकीन में बंदा लिख दिया जाता है, और बाज़ औक़ात कोई ऐसा लफ्ज मुंह से बोलता है कि जिसकी वजह से कज़्ज़ाबीन, सबसे झूठों में लिख दिया जाता है। ज़बान से कोई लफ्ज जज्बात में बोल दिया, बंदा दायरा इस्लाम से खारिज बाज़ औक़ात हो जाता है। और इसी ज़बान से अगर कोई गैर मुस्लिम कलिमा पढ़ ले, दिल से नियत करके कलीमा पढ़ लेता है, वो दायरा इस्लाम में दाखिल होता है और साबिका सारे गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। आप इसी जबान से अगर वो गुस्से में जज्बात में आया, मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा हुआ, गुस्से में आकर उसने माज़अल्लाह तलाक के अल्फाज कह दिए, क्या हुआ, घर टूट गया, बच्चे जनाब उसके वो बिल्कुल बेसहारा हो गए। अब यही अफराद बाद में फिर मुफ्तियानी किराम के पास आते हैं, उलमाए किराम से आकर कहते हैं हुजूर गुस्से में मैंने तो तलाक का लफ्ज बोल दिया था। तो इनको यही कहा जाता है कि मेरे भाई प्यार में कौन बोलता है, गुस्से में ही ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप गुस्से में ही तो आपको कंट्रोल करना है। हुजूर अब ये देखिए कि इस्लाम में निकाह के मामले में मर्द और औरत दोनों को इख्तियार दिया है। यानी औरत के लिए भी रखा इख्तियार कि अगर चाहे औरत कबूल करे चाहे कबूल ना करे, लेकिन निकाह होने के बाद शरीयत ने तलाक का इख्तियार वो मर्द के कंट्रोल में रखा है। उसकी वजह उलमा ने फरमाया यही है कि मर्द के शोहर के सामने बहुत सारी चीजें होती हैं, वो कंट्रोल खुद पर कर सकता है। तो इसलिए इस्लामी भाइयों को खास तौर पर चाहिए कि अपने घरेलू मामलात में सब्र से भी काम लें। औरत की फितरत जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरातुल मनाजी के अंदर बयान फरमाया कि औरत की फितरत के अंदर नाशुक्री रखी गई है, यानी ये नाशुक्रापन करती है। और सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक में भी इस बात को बयान किया गया है कि अगर शोहर सारी जिंदगी खिलाए पिलाए पहनाए, जितना औरत के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करे, आखिर में उसकी जुबान से ये निकल जाता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। तो अब ऐसे मामलात में शोहर को, बड़े को चाहिए कि वो सब्र से काम ले, सब्र से काम ले। ये नहीं कि ठीक है जी मैंने तुम्हारे लिए इतने अच्छे लिबास तुम्हें दिए, इतनी अच्छी आसाइशें फराहम की, इतना अच्छा घर दिया,
پھر بھی اگر ناشکری کرنی ہے تو تمہارے ساتھ رہنے کا فائدہ کیا؟ معاذ اللہ غصے میں آ کر کچھ بول دیا تو گھر خراب ہو گیا۔ اسی طرح کاروبار کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے، آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے سیٹ ہیں یا آپ کے آفیسر ہیں، آپ ان کے پاس کام کرتے ہیں تو ہر ان کی بات آپ کی سمجھ میں آئے ایسا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مزاج لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں اور یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے کہ کسی کو اللہ نے افسر بنایا، کسی کو ملازم بنایا، کسی کو بادشاہ، کسی کو فقیر، یہ ایک تقسیم ہے، اللہ کا قانون قدرت ہے یہ۔ تو اب ایسے معاملات میں اگر آپ کو اپنے افسر کی بات سمجھ نہیں آئی، اختلاف ہوا، اگر تو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، زبان کا استعمال غلط نہیں کرتے تو آپ کی جاب بچی رہے گی، آپ کی عزت خراب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہاں پر بھی آپ غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر آپ نے اپنے سیٹ کے بارے میں، اپنے افسر کے بارے میں کچھ ایسا بول دیا، سیٹ کو پتا چلا تو کیا ہوگا؟ کاروبار سے چھٹی، اور وہی جس کی آپ نے مثال دی تو پھر بعد میں پھر پریشان بندہ ہوتا ہے کہ یار کیا کروں، بچے اب گھر میں کھلاؤں پلاؤں کیسے؟ تو اسی طرح آدمی کو یہ سوچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور جس سوال میں آپ کے ایک اور بات کی طرف آپ نے توجہ فرمائی کہ اب بندے کو کیسے آئے کہ میں تولوں، کیسے سوچو بچار کروں، تو اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ آپ کسی ایسے افراد کے ساتھ بیٹھیں جو خوف خدا رکھنے والے ہوں اور جو زبان کا درست استعمال کرنے والے ہوں۔ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ بہترین ایک ذریعہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دنیا میں کسی بھی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اسلامی بھائیوں کا ماحول میسر نہیں ہے، تو آپ مدنی چینل کے ذریعے کچھ وقت گزارنا شروع کر دیں، اور خاص طور پر مدنی مذاکرہ میں قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی جس طرح زبان کا استعمال سکھاتے ہیں، پریکٹیکلی طور پر آپ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اگر بندہ غور کرے تو آپ دیکھیے امیر اہل سنت کو تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو اس میں آپ کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ اشاروں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی آپ بول رہے ہوتے ہیں اور بولتے بولتے ہمارا دل چاہتا ہے کہ کچھ اور بھی بولا جائے، لیکن امیر اہل سنت خاموش۔ اس کے بعد جی نیکسٹ سوال، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنی ہی بات کافی ہے، اور کسی کے بارے میں بھی جب آپ کمنٹس کرتے ہیں تو اس کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں، اچھے تاثرات دیے، اور لیکن اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ایک بات ہوتی ہے کہ ہم جب کسی دوسرے کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں عموماً اس کی پہلے تو کچھ اچھائیاں بیان ہوتی ہیں اور اس کے بعد ذکر کرتے کرتے اس کے عیب بھی اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی جو مدنی مذاکرے میں احتیاطی، اور آپ کے کئی مقامات پر آپ نے اپنی کتابوں میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب دو افراد مل کر بات چیت کریں نا تو حتی الامکان تیسرے بندے کا ذکر نہ کریں، تیسرے کا ذکر نہ کریں، اور اگر تیسرے کا کرنا بھی پڑے تو اچھائی کے سوا نہ کریں، پوزیٹیو کریں، اچھا کریں، ورنہ گناہوں میں پڑ جائیں گے۔ انسان کو کچھ ایک مشق ہوتی رہتی ہے تو پھر اس طرح آہستہ آہستہ انسان زبان کے درست استعمال کو سیکھ جاتا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ رکن شورا نے بھی اور ہمارے راشد نور مدنی بھائی نے بھی فرمایا، بڑی پیاری مقصد اس میں یہ باتیں۔ اب اس میں یہ عرض کروں گا میں کہ جیسے تولیں اور بولیں، تو ایک جملہ اس کو ہو سکے تو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کب، کہاں، کتنا اور کیسے بولنا ہے۔ بہت خوب۔ کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، یہاں بولنے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے، کیسے بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے۔ تو کب، کہاں، کیسے، کتنا بولنا ہے، کس کے سامنے کیسے بات کرنی ہے، بچوں سے کیسے، بڑوں سے کیسے، اور یہ پورا ایک ہے، یہ سبجیکٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمیونیکیشن، بات چیت کرنا، بولنا، یہ بھی کمیونیکیشن اسکلز ہیں، اور اس کو مینیج کرنے کے لیے باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں تاکہ بندے کی اسکلز ڈیولپ ہو۔ باقاعدہ کسٹمر کیئر جو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، آپ موبائل کمپنیز کو کال کرتے ہیں، کال سینٹر ہوتے ہیں، تو وہاں باقاعدہ بات چیت کے وہ سکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں کہ یوں مقصد بولنا ہے، کرنا ہے۔ تو زبان کا استعمال گھر اور معاشرے میں، اس کی احتیاط اور اس کی تربیت بہت ضروری ہے۔ جیسے راشد نور بھائی نے فرمایا کہ پریکٹس اور ایک ایسا ماحول اور ایسی تربیت جو ہے وہ ہمیں بالکل ہماری زبان کا درست استعمال کی طرف لے آئے گی۔ اگر بے احتیاطی ہوگی بھی تو ایسی صحبت ہمیں سکھاتی رہے گی۔ میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے۔ تو واقعی یہ ایمان تک برباد کر سکتی ہے، گناہ کروا دیتی ہے، غیبت، چغلیاں، برائیاں، کیا کچھ بندہ کر دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے۔ اور جیسے ہمارے مبلغین نے بتایا کہ غصہ، جذبات،
جب بندے کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں تو بعض اوقات باڈی جسم جو ہے نا ایک طرح سے یعنی گرم سا ہو جاتا ہے، ہیٹ ہو جاتا ہے، تو اور دماغ معاف ہو جاتا ہے. تو تبھی سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ غصے کے وقت کو فیصلہ نہ کریں، غصے کے وقت بولنے میں احتیاط کریں، کیونکہ جب غصہ چڑھا ہوتا ہے تو پھر وہ عقل جو ہے اس پر وہ غصہ غالب آ جاتا ہے. پھر زبان سوچ کر نہیں بولتی، اس وقت جو دل کرتا ہے بڑاس نکالنے کے لیے بندہ بول دیتا ہے. دشمنیاں ہو جاتی ہے، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، دل آزاریاں ہو جاتی ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے. ارے یہاں تک کہ بیوی جو لائف پارٹنر ہے، جو شریک حیات ہے، ساری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے، کتنا یہ انسان کی کیئر کرتی ہے، کیسی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن جذبات وقتی طور پر اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے طلاقیں تک ہو جاتی ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بچے رل جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بعد میں سر پٹکتے رہیں، لیکن زبان اس وقت کنٹرول کی نہیں، طلاق دے دی تو برباد. آزمائشیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، گھر اور معاشرے میں زبان کا استعمال، درست استعمال، صحیح استعمال. فضیل بھائی کیا فرمائیں گے؟ آپ کو دیکھتے ہیں تو قفل مدینہ جو ہے نا وہ یاد آ جاتا ہے. دل تو یہی کرتا ہے، جیسے راشد نور بھائی بتا رہے ہیں صحبت، تو پہلے زمزم بھائی حیات تھے، ان کی صحبت ملتی تھی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. تو آپ بھی ہمارے زمزم بھائی کی یادگار ہیں. دل تو بہت کرتا ہے کہ آپ کی صحبت میں رہیں اور کچھ زبان کی احتیاطیں سیکھیں، لیکن بس اللہ نصیب کرے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک مجھے بھی نصیب کرے زبان کی احتیاطیں، کیونکہ یہ کب کیا اور بولنا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت پیچیدہ اور مخفی علم ہے. ہر ایک کا کام یہ نہیں کہ کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کب کہاں کتنا بولنا ہے یہ جس کو آ جائے نا وہ دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ فضول باتوں سے بچنے کے لیے مفید باتیں بھی ترک کرنی پڑتی ہے. اچھا، ہاں، جو فائدے مند باتیں ہیں نا وہ بھی ترک کرنی پڑتی ہے فضول باتوں سے بچنے کے لیے. اچھا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اگر دعوت اسلامی کی تحریک اس طرح میرے ساتھ نہ ہوتی تو میری پہچان یہ ہوتی کہ وہ جو بولتا نہیں ہے، یعنی میرا قفل مدینہ زبان کا ایسا ہوتا، خاموش ایسا ہوتا کہ وہ جو بولتا نہیں ہے اور وہ جو دیکھتا نہیں ہے. یعنی بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، دیکھ سکتا ہے مگر دیکھتا نہیں. تو واقعی بولنا ایک عمل ہے، بولنے کا بہت بڑا اثر ہے اور بولنا عمل ہو. جیسا آپ نے فرمایا نا کہ یہ اس سلسلے کی برکت سے یہ ہم سیکھ لیں کہ جذبات جو ہے یہ فیصلوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں. یعنی جذبات جیسے غصہ ہے تو غصے میں فیصلہ نہیں ہوتا، خوشی میں بھی کمٹمنٹ نہیں ہوتا. کوئی فیصلہ خوشی میں بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ خوش ہے، بڑا دل اس کا کھلا ہوا ہے، کوئی آ گیا بولا ₹1,00,000 معاف کیا تجھے، تو جو ہے سخاوت عروج پر ہے، بعد میں سوچتا رہا میں نے کیا کہہ دیا، بولے گا یار یہ ₹1,00,000 میں نے اس کو معاف کر دیا. صحیح. تو خوشی، غمی، غصہ یہ جو ہے یہ فیصلوں کے لیے نہیں ہوتا. فیصلوں کے لیے عقل اللہ پاک نے عطا کی کہ فیصلے جو ہے وہ عقل سے ہوتے ہیں، حالات سے ہوتے ہیں، وقت دیکھ کر ہوتے ہیں، وہ بیک گراؤنڈ آگے پیچھے سب دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، جلد بازی، فوراً بول دینا. وہ کہتے ہیں نا مومن جو ہے وہ سوچ کر بولتا ہے اور منافق بول کر سوچتا ہے. بڑی پیاری بات ہے، بڑا پیارا جملہ ہے یہ. ماشاء یہ سوچ کر آدمی کو بولنا چاہیے کہ کہاں مجھے کیا بولنا. غصے میں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے غصہ ایک آگ کی طرح ہے اور یہ دل میں ایک چنگاری کی طرح ہوتا ہے. جب بندے کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے یا کسی سے کوئی توقع ہوتی ہے، اس توقع پر وہ پورا نہیں اترتا تو پھر بندے کو غصہ آتا ہے. تو یہ آگ جو ہے یہ جو خاک کے نیچے یہ بھڑکتی ہے. جب آگ بھڑکتی ہے تو فرماتے کہ دھواں اٹھتا ہے، اور جب دھواں اٹھتا ہے تو اوپر کی طرف آتا ہے، پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر وہ چھا جاتا ہے. جیسے کسی کمرے میں آدمی ہو یا کسی چار دیواری میں آگ لگ جائے اور دھواں ہی دھواں ہو، جتنا ہی عقل مند ہو، جتنا ہی ذہین ہو، جتنا ہی سمجھدار ہو، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ کبھی یہاں بھاگے گا، کبھی وہاں بھاگے گا، کبھی یہاں ٹکرے گا، کبھی وہاں ٹکرے گا. یہی کیفیت ہوگی نا. تو غصے میں آدمی کی یہی کیفیت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ غصے میں آدمی جو ہے وہ بے جان چیزوں کو لات مارتا ہے، اس کو کیا نقصان ہونا ہے. کبھی وہ شیشہ توڑ دیتا ہے تو پتہ چلا 14 ٹانکے یہیں پر آ گئے. تو یہ غصے میں یہ کیفیت ہوتی ہے آدمی کی. تو اس کی سوچتے سمجھنے کی صلاحیت تو ایک طرح سے دھواں چھا جاتا ہے. تو ایسے میں بندے کو خاموش ہو جانا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے کہ اس میں غصے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، خوشی میں کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے، اور بندہ صبر کرے. تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، پھر غور کرے کہ میں جو بول رہا ہوں اس میں غیبت تو نہیں ہے، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہے، کسی کا دل تو نہیں دکھے گا، اس بات سے کوئی طنز تو نہیں ہو رہی ہے نا. بندہ غیبت نہیں کر رہا بولنے میں، جھوٹ نہیں بول رہا، دل آزاری یوں نہیں کر رہا، یہ کسی کا عیب نہیں کھول رہا. لیکن بعض باتیں جو نا وہ طنز ہو رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ الفاظ کے دانت ہوتے ہیں،
صحیح فرما جو کاٹ لیتے ہیں. ہاں وہ الفاظ جو ہے نا کہتے زبان میں ہڈی نہیں ہے لیکن بڑوں بڑوں کی کھوپڑی کو توڑ دیتی ہے یہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا جیسے ہوتا نا کہ ایک تو نارمل حالات ہیں, جیسے وہ کیا کہہ رہے تھے, الفاظ میں دانت نہیں ہے, زبان میں ہڈی نہیں ہے. اب آپ تو نارمل ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, چھوڑیں حضرت, آپ کو میں جانتا ہوں, مجھے غصہ مت دلائیں ورنہ میں بتا دوں گا یہ. اب ایک آدمی بیٹھا بیٹھا سامنے والے کو اگریسو کر رہا ہے, اگریسو موڈ پہ لا رہا ہے یہ, تو کیا کریں اس وقت؟ تو بولے نا بیٹا تو مجھے کیا بتائے گا, میں بتاتا ہوں ابھی یہ. تو وہیں سے شروع ہوتا ہے, سامنے والا بعضوں کا چھیڑ بھی رہے ہوتے ہیں. اچھا بعض کا انداز مزاج ہی نیگیٹو ہوتا ہے, وہ بات ہی ایسی کرتے ہیں کہ آدمی کا دماغ گھوم جاتا ہے. کیا کریں؟ دیکھیں پہلے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا لفظہ پائی ہوتی ہے, اچھا یوں پھر آتا پائی ہوتی ہے. لفظہ پائی کیسے؟ آتا پائی کی تو بعد میں آتی ہے, پہلے یہی ہوتا ہے. پہلے وہ آپ سے تم میں آتا ہے, تم سے تو میں آتا ہے, پھر تو سے گالی ہوتی ہے, پھر ہاتھ کی باری آتی ہے. صحیح فرمایا ہے نا. تو اپنی گفتگو, واقعی یہ تو گفتگو پورا ایک فن ہے جس کو ایک سیکھنا ہے. امیر علیہ سنت جو 72 نیک عمل عطا فرمائے اس میں ایک نیک عمل یہ بھی ہے کہ آپ اور جی سے بات کریں. اگر کسی سے کوئی بات, اگر کسی کی کوئی بات اچھی نہیں بھی لگی لیکن اس کی عادت آپ اور جی سے کرنے کی ہے, آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ ابھی جھگڑے کی اس سے آگے وہ بات نہیں. جب آپ جناب سے وہ جی سے بات کر رہا ہے تو پھر تو کے بعد ہی گالی ہوتی ہے نا. صحیح فرمایا. تو کے بعد ہی گالی ہوتی ہے نا. تو بات یہ کہ یہ جو فرمایا تھا راشد بھائی نے کہ اس کے لیے پہلے علم ہونا بہت ضروری ہے. علم ہونا, صبر ہونا, گفتگو کے انداز, پھر کیسے لوگوں میں آپ بیٹھ رہے ہیں. جو اس طرح کی بات کرے کہ میں آپ کو جانتا ہوں, آپ مجھے پتا ہے کہ تم کیا ہو, تو اب وہ بندہ کیسا ہے, اس کی سوچ کیسی ہے, آپ نے اس کی صحبت کیوں اپنائی, ایسے آدمی کی صحبت میں آپ بیٹھے کیوں, اس سے آپ نے اتنے اپنے جو ہے وہ رابطے کیوں رکھے, ملاقات کیوں رکھی. اس کا مطلب آپ کے اندر بھی تو کچھ ایسا ہے نا. آپ کی بولنے والا اپنا تعارف بھی کروا رہا ہوتا ہے, بھائی مجھے جانتے نہیں ہو. تو سمجھدار آدمی کیا بولے گا, بھائی جان لیا بھائی آپ مجھے معاف کریں. سمجھدار آدمی واقعی الجھے گا نہیں, بولے گا نا مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں, اچھا بھائی آپ بہت بڑے آدمی ہوں, مجھے معاف کر دیں, میں جا رہا ہوں. یہ تو باقی میرے مدنی چینل کے ناظرین, الجھے نہیں, لڑے نہیں, اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کریں. کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ اچھی گفتگو, اچھی باتیں, اچھے الفاظ پھول کی طرح ہیں, ایک باغ کی طرح ہیں کہ مختلف پھول ہوتے ہیں, جاتے ہیں بندہ فریش ہو جاتا ہے کہ یار کیسا گارڈن, کیسے باغ, کیسے پھول, وہ خوشبو آتی ہے تو وہ دماغ مہکا دیتی ہے. اور بد زبانی, غلط الفاظ, فحش کلامی, دل آزاری گویا کانٹے بدبو کی طرح ہے. بدبودار ماحول, کانٹے والا ماحول جو ہر طرف سے چبھ رہے ہیں, بدبو آ رہی ہے, دماغ معوف ہو گیا. یہ تو راشد نور بھائی کیا فرمائیں گے؟ یہ بالکل درست آپ نے فرمایا کہ جب انسان اچھی بات کرتا ہے نا تو اچھی بات کا اثر سامنے والے پر بھی ہوتا ہے. اب ظاہر بات اکیلا بندہ گفتگو تو نہیں کرے, کسی سے کرے گا. یہ بڑی پیاری بات ہے, کوئی نہ کوئی آدمی تو چاہیے اس کو, کوئی آدمی چاہیے ہوگا گفتگو کرنے کے لیے. ایسا تو ہوگا نہیں کہ اکیلا کمرے میں بیٹھا اور بات چیت کر رہا ہو. اگر ایسا کر بھی رہا ہو تو گھر والے لے کے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر کے پاس بالکل لے کے جائیں گے, کوئی بندہ تھوڑا سا دماغی طور پر کمزور ہو چکا ہے. تو اچھا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں. صحیح. گفتگو کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں نا, ان آداب میں سے کچھ آداب میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. صحیح. مثال کے طور پر اگر آپ کسی بچے سے بات کر رہے ہیں, صحیح, تو اب بچے کی ایج کو دیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے, بچے کی عقل کو دیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری بات. یہ دو بڑی اہم چیزیں. یہ ضروری کہ ہم کس سے بات کریں یہ ضرور دیکھیں. یہ ضرور دیکھیں. استاد بھی ہے تو پھر شاگرد بھی ہے, تو بچہ بھی ہے, بڑا بھی ہے تو بوڑھا بھی ہے. ماشاءاللہ بڑا پیارا ٹاپک لیا آپ نے. اب اگر آپ بچے سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے گھر اور معاشرہ, ہم اس میں دونوں پہلوؤں پر ہی گفتگو مبلغین سے سنتے بھی ہیں اور گفتگو کرتے بھی ہیں کہ گھر کے اندر ہمیں زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے. تو ہم مثال کے طور پر ماں باپ اپنے بچوں سے جب بات کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھ لیں بچے ہمارے دو طرح کے ہوتے ہیں, دو ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں. ایک ہمارے بچے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کو اگر ڈانٹ دیتے ہیں تو ایک بچے پر اتنا اثر نہیں ہوتا. اچھا ایک بچہ ایسا ہوتا کہ اگر اس کو سختی سے ڈانٹ دیا جائے تو بچہ ناراض ہو جاتا اور بعض اوقات غصے میں نقصان بھی کر بیٹھتا ہے. صحیح. تو آپ بچے کی عمر دیکھیں, پھر آپ بچے سے جب بات کریں, بچے کو سمجھانا تو آپ بھی تھوڑا نیچے بچے بن جائیں. بالکل صحیح ہے. بچے بن کر بچے کو سمجھائیں گے تو بچے کو اپنائیت کا احساس ہوگا. ماشاءاللہ خود نیچے اس کے لیول پر آ جائیں, عاجزی کے لیے, دل جوئی کے لیے, اس کو اپنے لیول پہ نہ لائیں. اور اس کی بڑی پیاری مثال جیسے آپ نے جب امیر علیہ سنت کا تذکرہ کیا نا, کہ واقعی امیر علیہ سنت کا دل جوئے گا. اب حسن رضا ساتھ ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت کے پوتا پوتی بھی آتے ہیں, یعنی کیسا ان کو پیار کرنا, کیسی دل جوئی کرنا. رمضان ٹرانسمیشن میں بھی دیکھا کہ سحری افطاری کے وقت ان سے دعائیں پڑھوانا, یعنی وہ بچے کے ساتھ بالکل. مدنی مذاکرے میں آپ
دیکھیے علی بھائی مدنی مذاکرے کے دوران جب بھی موقع ملتا ہے تو حسن رضا کو تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں اور وہ دعا پڑھانا شروع کر دیتا ہے. اللہ کیا بات ہے. ان کی دعا ایک کیا ہے, بچے کی پریکٹس ہو رہی ہے. اور میں خود بھی حیران ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں ناظرین بھی اس بات پر حیران ہو کہ اتنی چھوٹی سی عمر کا بچہ اور مکمل روزے بچے کا رکھنا, اور بچے کی طبیعت خراب اور اپنی مرضی سے بچے کو اس حالت میں بھی روزے رکھنا. یقیناً امیر اہل سنت تو دوسروں کو بھی فرماتے ہیں کہ بھئی آپ بچے پر روزہ رکھنے میں زبردستی نہ کریں. اگر بچہ روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی بات نہیں, بچہ کھاتا پیتا ہے کوئی بات نہیں, چھوٹا بچہ نا, اس کا گناہ تو ہے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیر اہل سنت کی ایک تربیت کا ایک اثر ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ روزے رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر آپ صرف حسن رضا کی بات نہیں, امیر اہل سنت کے جو چھوٹے بچوں کے ساتھ جو پروگرام مدنی چینل پر ہم دیکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بات کر رہے ہیں تو آپ ان سے کس انداز سے بات کر رہے ہیں. بالکل آسان بات, بالکل آسان بات. میں آپ کو پتا ہے کہ مدنی چینل پر پروگرام کرتا ہوں بچے اور قرآن, الحمدللہ تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. تو اس میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بلا امیر اہل سنت کی طرف سے واٹس ایپ تشریف لے کر آتے ہیں, اور اس میں آپ نے ایک مرتبہ تو مجھے یہ ارشاد فرمایا, میں نے ایک پروگرام کیا تھا جنات کے بارے میں بچوں کے سامنے, تو اس میں شروع کی باتیں ہیں, تو اس میں ذکر کر رہا تھا کہ جیسے 35 مرتبہ اگر آپ یہ پڑھ لیں, بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں, اور اسی طرح کی کوئی اور باتیں نا ذکر کر رہا تھا. تو امیر اہل سنت کا واٹس ایپ تشریف لایا, فرمایا کہ بیٹا یہ دیکھو کہ ان بچوں کو 35-36 اس کی سمجھ آئے گی آج کل کے ان بچوں کو. بیت الخلاء کیا ان بچوں کو پتا ہے بیت الخلاء کسے کہتے ہیں؟ آپ ان کے سامنے واش روم بولیں, 35 ٹائم بولیں. تو اس طرح پھر آپ نے پھر اپنے جیسے آپ کا انداز ہے سمجھانے کا, جیسے کچھ تعریف کی, حوصلہ افزائی کی, پھر آپ نے کچھ نصیحت فرمائی, اور بعد میں اپنا بھی بتا دیا کہ دیکھو مجھے بھی تو دیکھتے ہو نا, میں مدنی چینل پر کیسے خاص طور پر تکلفاً کچھ انگلش کے ورڈ استعمال کرتا ہوں, اور اس کو سیکھتا بھی ہوں, بولنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. بعض اوقات آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کی اردو کچھ کمزور ہے ان کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. کیا بات ہے. تو چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تو بچوں سے جب آپ بات کریں اسی انداز سے گفتگو کریں. اس میں وہ بھی آئے گا نا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کیا جائے, یہ تو وہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں. ایک بہت بڑے رائٹر ہیں جو بچوں پر بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. کچھ عرصہ پہلے میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے اسی طرح ذکر کیا امیر اہل سنت کی بات, تو انہوں نے کہا کہ راشد بھائی بات یہی ہے کہ میرے اپنے بچوں کو اردو صحیح طرح سے اتنی نہیں آتی, مجھے وہ بچے کہتے ہیں پاپا کچھ انگلش کے ورڈ بھی استعمال کیا کریں. تو آپ جو گھر کے اندر میں عرض کر رہا تھا, گھر میں جب بچوں سے بات کریں تو اس کا خیال کریں. دوسرے نمبر پر آپ جب بڑوں سے بات کریں تو بڑوں سے بات میں بھی آپ یہ دیکھیں انزل الناس منازلہم, لوگوں سے ان کے مرتبوں کے مطابق سلوک کرو. اس کی بھی مثال امیر اہل سنت کی سیرت میں ملتی ہے. پچھلے دنوں جو عید کے بعد, عید کے دنوں میں جو بزرگوں کے ساتھ امیر اہل سنت کا ایک پروگرام جو ہوئے تھے, اس میں آپ دیکھیے بزرگوں سے بڑی عمر کے تو امیر اہل سنت کیسے بات کر رہے ہیں, بالکل آسان کر کے محبت والا برتاؤ. ایک سید صاحب کو کیا فرما رہے ہیں, کبھی پہلے ہاتھ چمواؤ اس کے بعد ہی. کیا بات ہے, کیا انداز ہے, یہ دل جوئی, کیونکہ پتا ہے کہ گھر میں ان بزرگوں کے ساتھ ویسا عزت والا احترام والا معاملہ نہیں کیا جاتا, لفٹ نہیں کراتا ان کو, لفٹ نہیں کرواتا. تو یہ اچھا, اس طرح علماء کے پاس جب جائیں تو اس کا ادب یہ بیان کیا گیا, علماء کے پاس جائیں تو اپنی زبان کو سنبھال کر بات کریں. کیونکہ عالم یا مفتی جو آپ کو مسئلہ بیان کرے گا نا, وہ آپ کے لفظوں پر مسئلہ بیان کرے گا. اگر جھوٹ بولیں گے, جیسا بیان کریں گے تو وہ مسئلہ آپ کے لفظوں پر بیان کرے گا. پھر آپ نے علماء سے جب بات کرنی ہے تو بات کے آداب کیا ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے. پھر بات میں نرمی ہو. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون کی طرف جب بھیجا نا, تو اس میں اللہ پاک نے ان دونوں کو نصیحت فرمائی, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, فرمایا کہ تم دونوں ان سے نرم بات کہنا. فرعون کافر ہے لیکن فرمایا نرم بات کہنا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے, تاکہ وہ اللہ سے ڈرے. تو اس طرح کی باتوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. خلاصہ کلام یہ کہ جب آپ کسی سے بات کریں, ایک تو اس کی عقل کا لحاظ کریں, اس کے مرتبے کا خیال کریں, پھر آپ لفظوں کا درست استعمال کریں. بہت پیاری بات فرمایا, یہ ضروری خیال, بہت پیاری بات ہے ماشاءاللہ. اگر یہ کہتا ہے وہ کہ کوئی بلانے آیا تو بچے سے کہتا ہے جاؤ بول دو ابو نہیں ہے, بچہ یہی بول دے کہ ابو گھر میں, ابو گھر میں نہیں ہے. بعض اوقات بچے بول دیتے ہیں, بول دیتے ہیں فون پہ کہہ دیتے ہیں کہ ابو فلاں کا فون آیا ہے, کیا بولوں, بولا بول دیں, بولا ابو بول رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. اب یہ جھوٹ کی تربیت نہیں ہو رہی ہے. استغفر اللہ. نہیں واقعی یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین, زبان کا استعمال, درست استعمال,
ٹھیک استعمال یہ باقاعدہ ہمیں سیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا جو پروگرام ہے گھر اور معاشرہ، ہم اپنے ٹاپک کے ساتھ کوئی ویڈیو کلپ بھی لیتے ہیں تاکہ مزید تربیت ہو۔ تو آج جو گھر اور معاشرے میں زبان کا استعمال، اس سے متعلق ایک زبردست نصیحت والا ویڈیو کلپ ہے، آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کلپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں نعمت سے نوازا ہے، بظاہر تو اس کا حجم بہت زیادہ نہیں ہے، دیگر اعضاء کی نسبت اگر دیکھیں تو یہ اتنا بڑے حجم کی مالک نہیں ہے، لیکن اسی میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ خیر کے میدان میں دیکھیں تو یہ آگے آگے نظر آتی ہے، اور شر کے میدان میں بھی اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ انسان اس کا استعمال کیسا کرتا ہے۔ اگر اس کا استعمال انسان کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو نیکیوں کے انبار ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، دلوں کا چین، دلوں کی راحت، دلوں کا اطمینان، سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب اسی زبان کے ساتھ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل کو فرحت پہنچتی ہے، سکون پہنچتا ہے، ذکر مدینہ کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتا ہے، تو وہ پھر ایک کیفیت بنتی ہے، ایک سرور بنتا ہے، اور پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ زبان دی گئی تھی وہ اس کا حق ادا کر رہا ہے۔ یعنی کہ یہ دیکھیں، یہ زبان ہے نا، یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، یعنی یہی انسان کو جنت میں بھی پہنچاتی ہے، یہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ انسان زبان سے کلمہ پڑھے گا تو جنت میں جائے گا، اور اسی زبان سے اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الامان اگر کوئی کلمہ کفر بکتا ہے تو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے، جہنم کی گڑھوں میں جا کر گرے گا۔ تو یہ انسان کے اپنے استعمال تک ہے کہ انسان اس کا استعمال کیسا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے، دیکھیں انسان کے اعضاء زبان سے کہتے کیا ہیں، اللہ اکبر، کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء اس کی خوشامد کرتے ہیں، یعنی زبان کی خوشامد کرتے ہیں، اور خوشامد کر کے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر۔ زبان سے ہمارے اعضاء کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ پاک سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ زبان اگر صحیح رہی تو ہم بھی سلامت، بقیہ اعضاء بھی سلامت رہیں گے، اور اگر یہ ٹیڑھی ہو گئی، اس نے کسی کو گالی نکال دی، اس نے کسی کو کچھ کہہ دیا، تو ٹوٹیں گے اعضاء۔ زبان خاموشی کے ساتھ وہ اندر رہ جائے گی، اور اعضاء بیچارے شامت کا شکار ہو جائیں گے، اور کبھی تو جیلوں کی پھر چکیاں پیسنی پڑتی ہیں، اور نہ جانے پھر کیا کیا ہوتا ہے، اور پھر پورے بدن پر زبان کی جو ہے آفت کے آثار نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کا استعمال کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے، اور اس کے جو شر ہیں ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مفتی حمزہ خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اس جملے کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا زبان جو ہے یہ دل کی ترجمان ہے، دل کی اچھائی اور برائی کا پتہ دیتی ہے۔ تو جب بندے کے دل میں اچھی بات ہوگی، اچھے خیالات ہوں گے، اور اچھی چیزوں میں اس کا ذہن لگا ہوا ہوگا، تو زبان سے بھی اس کے وہی اثار جھلکیں گے اور وہی باتیں اس کے لبوں پر آئیں گی۔ جبکہ اگر دل میں ہی برائی ہو، دل میں ہی بس یہ ہو کہ میں کسی بھی طرح لوگوں کو پھنسا لوں، لوگوں کو اکسا لوں، لوگوں کو ورغلا لوں، جب یہ ساری باتیں ہوں گی تو یہ کام بھی سارے زبان سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ چرب زبانی کے وہ استعمال ہوتے ہیں جو انسان کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور لے جائیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان جو ہے یہ کبھی کوئی ایسی بات بولتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں جانتا، اور اس کے لیے اس بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس دن تک لکھ دی جاتی ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ نصیحت والی باتیں، یہ جو آپ نے سنا دیکھا، اللہ کریم اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کریں، امپروو کریں، اور اپنی زبان کی احتیاط کریں، درست استعمال کریں۔ زبان کا استعمال، جب زبان کا استعمال کی بات ہوتی ہے تو نیک اعمال ذہن میں آتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا جو گھر اور معاشرہ یہ پروگرام ہے، اس میں ہم ایک شارٹ سیگمنٹ لیتے ہیں کہ نیک اعمال،
72 نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے، 63 نیک اعمال اسلامی بہنوں کے لیے، اور اسپیشل پرسن کے لیے الگ ہے، طلباء طالبات کے لیے الگ ہے. تو پورا ایک دیا ہے اس میں، سمجھ لیں نصاب ہے. ہم کوئی پروگرام خاص انشاءاللہ فضیل بھائی کو بلا کر اور نیک اعمال پہ بھی کریں گے. ہم نیک اعمال دیکھتے ہیں. آئیے دیکھیے نیک عمل. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے. کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک اسلامی بھائی کو جو پہلے مدنی ماحول میں تھے یا پہلے اجتماع میں آتے تھے مگر اب نہیں آتے، تلاش کر کے ان کو مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کی؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ نیک اعمال اللہ اس پر جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ اس کا جائزہ لیجئے، اپنے عمل کو بہتر کیجئے، امپروو کیجئے، احتیاط کیجئے. فضیل بھائی جب نیک اعمال، اور یہ ہم نے سٹارٹ میں بھی عرض کیا تھا کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم کی طرف ہے، تو زمزم بھائی کا بھی ذکر خیر کر لیں. اور ذی قعدہ میں ان کا یوم بھی آتا ہے، تو اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کو درجات ان کے بلند فرمائے. آپ کو بھی ان کی بڑی صحبت نصیب ہوئی، مجھے بھی ملی. میرے خیال میں راشد نور بھائی نے بھی صحبتیں پائی ہیں. المدینۃ العلمیہ میں بھی کافی ماشاءاللہ آتے ہیں آصف مدنی بھائی کے پاس. تو ایک چیز دیکھی، کم بولتے، اچھا بولتے، ان کے اندر تھا لہجہ بھی بڑا دھیما تھا، لہجہ اور یہ سب ایک وہ تھا، ایک ٹیون تھی، اتنی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں، اس سے کم نہیں. لیکن یہ سب ہونے کے باوجود کفل مدینہ سبھی تحریک چلاتے، لکھ کر گفتگو، لیکن خشک مزاج نہیں تھے، خوش مزاج تھے. یہ ان کی دیگر صفات میں سے یہ بھی تھا. لگتا ہے ایسا ہے کہ یار خاموش رہیں، قفل مدینہ لگائیں تو منہ یوں پھلا کے رکھیں، سنجیدہ رہیں. زاہد خشک نہیں تھے. جی ہاں، جس کا امیر اہل سنت مطلب زاہد خشک. جب میں نے ماشاءاللہ فضیل بھائی کے ساتھ بھی کچھ دیر کے لیے مجھے موقع ملا تھا بیٹھنے کا، تو ماشاءاللہ ان کے اندر بھی یہی چیز دیکھی کہ جب بیٹھ کر تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جیسے یہ بندہ کرے کہ بھئی اب کچھ بندہ بول ہی نہیں سکتا. موقع دیتے ہیں، اسپیس دیتے ہیں. اور زمزم بھائی بھی کرتے تھے. تو میں بھی یہی گزارش کروں گا کہ فضیل بھی اگر زمزم بھائی کے اس وصف کو کہ زبان کا استعمال کس طرح فرماتے اور آپ کی قریب آپ کے بیٹھنے والا کس طرح کا احساس اس کا ہوتا تھا، تو صحیح فرما رہے ہیں. یہ واقعی فضیل بھائی، زمزم بھائی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر مسکراہٹ، پھر وہی والی بات ہے کام کی بات کرنا اور ایسا گھل مل جانا. اس میں اپنے مبلغین دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے بھی عرض کروں گا کہ جن کو امیر علیہ سنت نے، مرشد نے فرمایا محبوب عطار. ایک تو محبوب بننا چاہتا ہے بندہ، اور مرشد جس کو اپنا محبوب فرما دیں اس کا کیا کہنا. مدنی انعامت کا عامل ہونا بہت بڑی بات ہے نیک اعمال کا، لیکن جس کو تاجدار مدنی انعامت کہیں اور مرشد کہیں ان کا کیا مقام ہوگا. تو واقعی اس تحریک کو لے کر چلے، امیر علیہ سنت کا قرب پایا، برکتیں پائیں، اور اپنی یہ ایک مثال آپ تھے. یہ کیا دل جوئی، کیا مسکرانا، کیا ان کا انداز. یہ تو یاد ہے حاجی زمزم پر کیا فرمائیں گے فضل بھائی؟ دو تین ایسے واقعات ابھی مجھے ذہن میں آئے آپ کے. یعنی ایک چیز تو آپ نے فرمایا نا کہ ایک خشک مزاجی نہیں تھی، مسکراہٹ تھی، لیکن ایک چیز یہ تھی کہ یہ جب بھی بات کرتے تھے نا تو نیکی کی دعوت ضرور دیتے. سبحان اللہ. یعنی کوئی بھی آیا تو ہم تھوڑا سا یہاں وہاں کی بھی بات کر لیتے ہیں، جو ایک چلو ایک اخلاقی طور پر ہوتا ہے، کیا حال ہے، کیسے کیا حال ہے، تو یہ کیا حال ہے، پھر کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے یہ جملے یہ چل رہے ہوتے ہیں نا. کیونکہ ہمارے پاس اب کیا بات کریں اس سے، ہم کہتے ہیں یہ کچھ بولے تو اس کو ہم جواب دیں. ایک یہ ہوتا ہے. ہاں، مفتی دعوت اسلامی میں یہ تھا، ہر ایک میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے متعلق کسی نے بتایا کہ میں مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلام اور جواب ہوا، پھر خاموش. اب انہوں نے سوال کیا تو جواب دیا، پھر خاموش. ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا تو یہ چیز ہم نہیں، وہ نہیں بول رہا تو ہمیں کچھ نہ کچھ بولنا ہے. امیر علیہ سنت دعوت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضری ہوئی تھی، تو کچھ اس طرح کا ہمارا مشورہ ہوا. مشورے کے بعد جو ہے جو ہو گئے کام، تو اب امیر علیہ سنت میں حیا بہت ہے الحمدللہ. تو امیر علیہ سنت کو یہ نہیں فرمائیں گے کہ بس ہو گیا ٹھیک ہے، اب بات سنی بھی ہو تو دوبارہ سنتے ہیں، اس کے دل جو ہے اس کو برا نہ لگے، یوں دل. اب میں اٹھوں نہیں، بات ہو گئی پوری. تو امیر علیہ سنت نے جو ہے یوں ہاتھ ڈالا، تسبیح. صحیح. اب کام ہوگا تو خود ہی سمجھ جائے گا.
یعنی یہ ایک انداز. لیکن حمزم بھائی رحمۃ اللہ علیہ نیکی کی دعوت، یعنی کوئی نہ کوئی مد نہیں پھولے. ایک اسلامی بھائی تھے ہمارے رشتہ دار بھی تھے، 12 ماہ میں تھے، 12 ماہ کے اختتامی دن چل رہے تھے ان کے، اور حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ کا آپریشن ہوا تھا، اور یہاں اوپر یہ مستشفیٰ میں آپریشن کے بعد آئے تھے، آپ کو بھی پتا ہوگا یہ. جی ہاں. تو میں عیادت کے لیے جا رہا تھا، تو اس اسلامی بھائی وہ یہیں آئے تھے. 12 ماہ کا آخری مہینہ چل رہا تھا، شاید 12 ماہ کے سفر پر تھے وہ. تو میں نے کہا چلیں آپ بھی چلیں. تو ہم اوپر گئے تو نقاہت بہت تھی، تو ایسے میں بھی آپ نے وہ پیڈ نکالا. اور لیکن یہ چیز ہے کہ دیکھیں ہر ایک کے سامنے بھی پیڈ نہیں نکالنا. صحیح. بندہ کون ہے؟ بالکل صحیح. ہر ایک کے سامنے بھی یہ نکال کر بات، اس میں بھی احتیاطیں بہت ساری ہیں. یہی سمجھے کہ کہاں لکھ کر بات کرنی ہے، کہاں زبان سے کرنی ہے. ہاں، اب کوئی شخص آیا بہت پریشان ہے، بہت مصیبت میں، بڑی تکلیف میں، ہمارا جاننے والا بھی ہے، اور کہتا ہے میری والدہ کا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے پہنچنا ہے، اور ابھی میرے رکشے میں جانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں. ہمیں پتہ ہے کوئی ایسا نہیں ہے، تو ہم کہیں گے ٹھہرو، پھر نکالیں، پھر لکھیں کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے. تو اب صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح. بندہ کون ہے، حالات کیا ہیں، کیفیت کیا ہے، وقت کیا ہے، یہ سب دیکھنا. تو خیر آپ نے لکھا، پھر آپ باہر کہا کہ مجھے باہر یہاں سے مستشفیٰ سے باہر، جب یہ بنا ہوا نہیں تھا ہمارا سب، تو وہاں ہم آئے، کرسی بچھائی، تو آپ تشریف فرما ہو گئے، ہم نیچے بیٹھ گئے. تو میں نے بتایا یہ اسلام بھائی ہمارے 12 ماہ میں آئے، تو وہ دیکھ رہے تھے زمزم بھائی رحمۃ اللہ دیکھو. تو پہلا یہ آپ نے مطلب نیکی کی دعوت، اور انداز ایسا تھا، وزن بھی تھا، ہر ایک کا بھی کام نہیں ہے کہ اس طرح بات کرنا. تو آپ نے کہا 12 ماہ میں نگاہ تو نہیں جھکی تھی. دیکھ رہے تھے تو اس کی جگہ وہیں جھک گئی. پھر آپ نے فرمایا کہ ماشاء اللہ الکریم آپ کے 12 ماہ مکمل ہونے کو، پہلی صف کے تو پابند ہو گئے ہوں گے نا. اچھا کتنے قرآن پاک ختم کیے 12 ماہ میں؟ اب اچھا ہر ایک یہ بات ہر ایک سے نہیں کر سکتا، آپ کا وزن تھا ماشاء اللہ، اور انداز بھی بہت پیارا ہوتا. بہت پیارا انداز. انداز میں بھی میں نے بھی دیکھا، جیسے آپ فرما رہے ہیں، گفتگو میں بھی پتہ لگ رہا ہے کہ انداز میں نیگیٹیوٹی نہیں تھی. بعض لوگ جو نا کریٹیسائز کرتے ہیں، آپ نے تو کیا ہی نہیں ہوگا، آپ سے تو ہوا ہی نہیں ہوگا، آپ نے وقت کہاں پاس کیا. یعنی سوال بھی ایسا کہ آپ نے کیا ہوگا، یہ تو ہو گیا ہوگا، یہ کر لیا ہوگا. تو بندہ نہ بھی کرے نا تو خود کرنے کا دل کرے، یہ نیت بن جاتی ہے کہ چلو پہلے نہیں کیا تھا، اب انشاءاللہ کرتے ہیں. پھر آپ نے یہ ترغیب دلائی اس کو. اچھا پھر ہم جب واپسی پلٹے نا، یہی ترغیب کہ 12 ماہ میں ماشاءاللہ تو اب یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. تو وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ 12 ماہ میں میرے 12 منٹ ایسے نہیں گزرے جیسے ان کی صحبت میں گزرے. ایک مدنی قافلے میں زمزم بھائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں تھا، تو ایک اسلام بھائی کو میں نے اپنے ساتھ لے لیا تھا. وہ یوں اتنا ٹچ نہیں تھے، مطلب آنا جانا تھا ان کا. مدنی قافلے میں انہوں نے پہلے بھی سفر کیا تھا. 3 دن ہو گئے. 3 دن کے بعد وہ کہنے لگے اسلام بھائی کہ یہ پہلا مدنی قافلہ، انہوں نے بولا کچھ نہیں، سمجھا سب دیا. اللہ، یعنی جو عمل تھا نا ان کا. صحیح فرما رہے ہیں. وہ جو نا صحبت جس کی ملے، وہ جو صحبت سے دل کی کیفیت بدلتی ہے، جو صحبت سے جو رنگ چڑھتا ہے. الحمدللہ میں نے زمزم بھائی کو ایسا پایا کہ ان کی صحبت میں رہ کر، یعنی کہ آپ یہ کہتے نہیں تھے کہ چلیں. اب جیسے ماشاءاللہ آپ نے بھی دیکھا، آپ کا بھی سفر میں بھی ساتھ رہے، ہمارا بھی سفر ہوا. یہ اب جیسے نماز کا ٹائم ہوا نا، 1:30 بجے جماعت ہے، تو یہ اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری، سنت قبلیہ، پہلی صف. اچھا یوں کرتے کہ ساتھ رہنے والا کہاں نکل کر جائے گا. اچھا نماز کے بعد نوافل، بیان ہے تو اس میں بیٹھنا، نگاہیں جھکا کر بیٹھنا. تو ان کی صحبت ہی وہ سکھاتی تھی. فجر کے بعد بیٹھ کے تلاوت، تو پھر یوں کیا تھوڑا سا ٹائم ہو گیا، اشراق چاش پڑھ لیں، یوں کر کے اتنے پیارے انداز میں. اور یہ تو بارہا دیکھا کہ عصر سے مغرب کئی دفعہ علاقائی دورے میں شامل ہوئے، خود پریکٹیکلی شامل ہوتے. مغرب کے بعد بیان ہوتا، تو عموماً بیان جو ہے وہ 3 فرض 2 سنت کے بعد بیان شروع ہو جاتا ہے کہ یار چلو پبلک چلی نہ جائے. راشد بھائی کئی دفعہ دیکھا یہ کہ ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلو بیان کیا، ملاقات کی، تو چلو نفل نہ پڑھی تو نہ پڑھی، اور بھول بھی جاتا ہے. ہاں بھول بھی جاتا ہے، باتوں میں لگ جاتا ہے، بات کرتے کرتے نکل گیا. بارہا فضیل بھائی یہ تھا کہ اگر وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے نا تو دوبارہ وضو کر کے نفل پڑھتے، اوابین پڑھتے. اچھا کبھی ہم کہتے بھی زمزم بھائی وہ دیر ہو رہی، جدول ہے، تو فرماتے کہ جدول تو ہے، کتنا ٹائم لگے گا، تو 2 نفل وہ اور یہ اوابین وغیرہ پڑھ لیں، ابھی چلتے ہیں. مغرب پڑھتے ہی وہیں بیٹھے رہنا، تاریخ تبدیل کرنا، یہ اور وہ نگاہیں جھکا کر رکھنا. یعنی بندہ جس کی صحبت میں نیکی کرنے کا جی چاہے نا، نیکی کرنے کی طرف راغب ہو. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، بس اللہ ہمیں نیک بنا دے، نیک اعمال کے عامل بن جائیں، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. دعوت اسلامی بہت پیاری ہے، بہت پیاری تحریک ہے. ہمیں تو اب بھی جیسے فضیل بھائی فرما رہے ہیں نا کہ بولنا امیر علیہ سنت فرماتے نہیں آیا، لیکن کوشش کا عمل تو جاری ہے نا.
ٹرائی اگین. بندہ سیکھتا رہے تو سیکھنے کا عمل ہے. اور یہ احساس بھی ہے کہ یار یہ رانگ نمبر لگ گیا, نہیں بولنا چاہیے تھا, دل دکھ گیا. یہ بھی ماحول سکھاتا ہے, صحبت سکھاتی ہے. ورنہ یہ ماحول صحبت رہا ہو تو بندہ اور بے باک ہو جاتا ہے. کسی کے دل آزاری کر کے, غصہ کر کے, دل دکھا کر بھی بولتا ہے میں نے کیا کیا, اچھا کیا. لیکن یہ ماحول ہمیں تربیت کرتا ہے. امیر علیہ سنت کے فرامین یہ تربیت کرتے ہیں کہ نہیں, کسی کا دل نہیں دکھانا, اچھا بولنا ہے, نیکی کا کام کرنا ہے, اس زبان سے تلاوت کرنی ہے, اس زبان سے ذکر و درود کرنا ہے, تسبیحات پڑھنی ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے. اللہ پاک نے زبان دی ہے تو اس کا درست استعمال کریں. تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں زبان کا درست استعمال کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ایک بات میں عرض کروں گا آخری ہے, جو آپ نے فرمایا نا کہ زبان کی سے ذکر کریں, درود پڑھیں, تلاوت کریں, نیکی کی دعوت دیں, اور غیبت نہ کریں, الزام تراشی نہ کریں, تنقید نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, چغلی نہ ہو, طنز نہ ہو, عیب دریاں نہ ہو, مذاق مسخری نہ ہو, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اس پر ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں, توجہ بھی آتی ہے اور نیت بھی کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مجلس بدلنے سے کیفیت بدل جاتی ہے, ماحول بدلنے سے کیفیت بدل جاتی ہے. پھر وہ تھوڑی دیر کا وہ جذبہ رہتا ہے, لیکن پھر وہ آدمی کے ذہن سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں, یاد نہیں رہتی. تو یہ جو 72 نیک اعمال ہے نا, وہ ہے اسی لیے کیا بات ہے, ہمیں اس پر استقامت ملے. کئی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ استقامت کے ساتھ نہیں ہو رہی ہوتی. 313 مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک دن پڑھے, 2 دن پڑھے, 3 دن پڑھے, پھر کچھ مصروفیات آ گئی تو پھر وہ آگے پیچھے ہو گیا, تو پھر وہ کئی گیپ ہو گیا. تو یہ نیک اعمال کا رسالہ جو ہے نا, اس کو اگر روز پر کرے نا, تو اس کا ایک مقصد یہی ہے, کیوں جائزہ ہم لے رہے ہیں نا اپنا 72 نیک اعمال کے, بھائی یہ ہے اور اس کے مطابق جائزہ لینا. جائزہ لینے سے تبدیلی آتی ہے. تبدیلی کی ایک وجہ یہ بتائی, ایک تو لمبی امیدیں نہیں ہونی چاہیے, اچھی صحبت ہونی چاہیے, موت پیش نظر ہونی چاہیے, اور اپنا جائزہ لے آدمی کہ میرے اندر کمزوریاں کیا کیا ہے. اب کیسے پتا چلے گا میرے اندر کمزوریاں کیا کیا ہے, علم بھی اتنا نہیں ہے. تو یہ 72 نیک اعمال اسی لیے کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ آپ اس پر پورے اتر رہے ہیں نہیں اتر رہے. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بہت بڑی کمزوری ہے. غیبت کر رہے ہیں, بہت بڑی کمزوری ہے. آپ جھوٹ سے بھی بچ گئے, غیبت سے بھی بچ گئے, لیکن ابھی بھی الزام تراشی ہے, ابھی میرے اندر خرابی موجود ہے, اس کو مجھے دور کرنا ہے. آپ سمجھے, یہ ایک نصاب ہے, یہ بھی مجھے صحیح کرنا ہے. اور ترتیب سے آدمی چلتا چلا جائے, جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں نا, کہ جب توبہ سے شروع ہوتے ہیں کہ پہلے توبہ کریں, پھر علم ہونا چاہیے, پھر یہ پوری گھاٹیاں ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ نیک اعمال کا رسالہ جو ہے نا, امیر علیہ سنت نے اس دور کو دیکھتے ہوئے اس طرح ہی عطا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نفس جو ہے وہ کتے کی طرح ہوتا ہے, کہ اگر اس کو آپ چھیڑو گے تو یہ بھوکے گا, کاٹے گا, تو آپ جو ہے وہ سائڈ سے نکل جائے, اس کو پتہ بھی نہ چلے, ہے نا. تو یہ نیک عمل یہی ہے کہ آپ منزلیں طے کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, آپ باطن کی خرابیاں دور کر رہے ہیں, زبان کی احتیاطیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کو ہی نہیں پتا, ہے نا. غصے پر بھی کنٹرول ہو رہا ہے, تو اس کو روز پر کریں, روز بھریں. بس اس میں مطالبہ یہی ہے کہ جائزہ ہے اصل مقصد. اب اس پر نہ ہے کہ میرا 72 پر عمل نہیں ہے, میرا 70 پر عمل نہیں ہے, 60 پر عمل نہیں ہے, 50 پر میں کہا, میں تو 5 پر بھی عمل نہیں, 5 پر نہیں, 1 پر بھی عمل نہیں ہے. آپ جائزے پر تو عمل کر لیں, روز بھرنے پر عمل کر لیں. اس کی حکمت یہی ہے, آپ بھریں گے آپ کا عمل بڑھے گا, جو ہے وہ مضبوط ہوگا, جو نہیں ہے وہ شروع ہوگا, جو آدھا ہے وہ پورا ہوگا. کیا بات. اور انشاءاللہ الکریم دیکھیں, ہمیں سفر پر بھی جانا ہوتا ہے, تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم سفر کا ارادہ کرتے ہیں اور ہم یہاں سے, میں بیٹھا کراچی یہاں بیٹھا ہوں اور میرا ارادہ ہو کہ مجھے لاہور جانا ہے, تو میں آنکھ بند کر کے کھولوں تو لاہور میں ہوں. سفر کرنا پڑتا ہے, اس کے لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں, تیاری کرنی پڑتی ہے, چلنا پڑتا ہے, پھر اسٹیشن آتے ہیں, پھر پہنچتا ہے. تو ہم یہ تو اب شروعات تو کریں نا, پہنچیں گے انشاءاللہ, چلنا شروع کریں گے تو پہنچیں گے. تو روز بھرنے کو یہ ہو جائے نا کہ روز پور کرنا. صحیح فرما رہے ہیں. اور ماشاءاللہ زمزم بھائی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے یہ 72 نیک اعمال, اس وقت مدنی انعامات کہتے تھے, اس کو ذرا کلوز کیجیے گا. اسلامی بھائیوں کے لیے جو ہے وہ 72 ہیں, اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں, تو اس کو لیجئے اور روزانہ اس کا جائزہ لیجئے. زمزم بھائی رحمۃ اللہ علیہ نا فرماتے تھے اپنے پاس بھی رکھیں. اچھا اگر رسالہ نہیں ہے, آج کل ڈیجیٹل دور آ گیا, تو موبائل اپلیکیشن, تو اس کا بھی لنک آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل میں, اور نیک اعمال کا جائزہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی ڈیلی لے سکتے ہیں. اور اس میں تو بڑے زبردست فنکشن ہے, کسی ذمہ دار کے ساتھ بیٹھ کے سمجھ بھی لیجئے, اس کو پر کیجئے, اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھر پر معاش